اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شادی سے متعلقہ معاملات پر انشاءاللہ آج کے بھی اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ پینل میں علماء کرام کو آپ جانتے ہیں کہ ظہیر احمد خان صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر مکرم محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب گفتگو فرماتے ہیں۔ آج بھی آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کو ہم ان بزرگان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بعض ناظرین ہمیں یہ لکھتے ہیں کہ میرا فلاں پروگرام مس ہو گیا ہے، تو اس سوال کا دوبارہ جواب دے دیں۔ تو اس تکلف کی بجائے میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے پروگرام جو ہیں، یہ alislam.org جو جماعت کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر یہ سارے پروگرام اس ٹیم نے بڑی محنت سے وہاں پر وہ رکھ دیے ہوئے ہیں، اور اس میں مزید سہولت کی بات یہ ہے کہ ٹائم کے حساب سے کہ کون سا سوال کتنے منٹ پر پلے ہوا ہے یا اس کا جواب دیا گیا ہے، وہ بھی اس کے نیچے لکھ دیا گیا ہے۔ اور متعدد پروگرام ایسے ہیں کہ جن پر ساتھ اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی شامل ہے۔ تو اگر ایسے ناظرین ہمارے جو اردو کو زیادہ آسانی سے فالو نہیں کر سکتے، وہ انگلش میں بھی اس کو سن سکتے ہیں، اور اپنے متعلقہ سوال کو سننا ہو یا ریپیٹ کر کے سننا ہو، یا بعض دفعہ کسی نے کوئی بات اگر جو بیان کی ہے علماء کرام نے، اس کے نوٹ کرنا ہو کسی اپنی ضرورت کے لیے، تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اپنی سہولت کے مطابق جب آپ کے پاس وقت ہو یا جب بجلی آپ کو وقت دے، اگر آپ پاکستان میں ہیں تو ایسے حالات بھی ہیں کہ آپ کی اپنی مرضی پہ نہیں بلکہ بجلی کے مرضی کے مطابق وہاں پہ نظام چل رہا ہوتا ہے، تو اس حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت آپ کو وہ سہولت میسر ہو آپ وہ دیکھ لیں۔ اب آج کے سوالات کی طرف آئیں گے، ان پر گفتگو کریں گے۔ پہلا سوال محترم مبشر احمد کالم صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کالم صاحب، سوال یہ ہے کہ اسلام میں زنا کی کیا سزا ہے، اور کیا شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی سزا میں کوئی فرق ہے، یا رجم یا سنسار کی سزا کا جو کہا جاتا ہے یا بعض ملکوں میں کی جاتی ہے، تو رجم یا سنسار کرنے کی سزا کی کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ سنسار کرنے کا مطلب تو ہوا کہ سزائے موت اس معاملے میں دی جائے۔ تو براہ کرم اس ساری تفصیل کے لیے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ بیان فرما دیں۔ جی، بات یہ ہے کہ سوال میں جو اتنا حصہ ہے کہ اسلام میں زنا کی کیا سزا ہے، اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ محض زنا کے گناہ کی اسلام میں کوئی سزا مقرر نہیں ہے۔ گناہوں کی عام طور پر گناہوں کی سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن مقرر فرمایا، اور دنیا میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم اگر کسی کے گناہ، اس کے کسی عیب پر اطلاع پائیں تو ہم اس کے گناہ اور عیب کو کسی کے سامنے بیان نہ کریں، بلکہ اس کے عیب پر پردہ ڈالیں، اس کے گناہ اور عیب کو چھپائیں۔ اور خود گناہگار کو بھی شریعت نے یہ حکم دیا کہ وہ اپنا گناہ، اپنا عیب وہ کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ یعنی دو باتیں ہیں کہ انسان خود بھی اپنے گناہوں کو، اپنے عیوب کو چھپائے، کسی کے سامنے بیان نہ کرے، اور دوسروں کو بھی شریعت نے یہ حکم دیا کہ کسی کا گناہ اور اس کا عیب دیکھ کر اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کرو بلکہ اس کو چھپاؤ، اس پہ پردہ ڈالو۔ ہاں، اگر کوئی انسان
ज़िना के गुनाह का इर्तिकाब करता है और उसे फिर पब्लिक में बयान करता है, अपने इस जुर्म का चर्चा करता है पब्लिक में, हाकिम वक्त के सामने या अदालत में आकर गोया वो पूरी स्टेट के सामने इस बात को बयान करता है और अपने गुनाह की तशहीर कर रहा है, तो फिर या ऐसे अंदाज से इस गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है कि 4 आदमी उसे देख लेते हैं, इतनी वो शर्म व हया को बालाए ताक रख देता है, तो इस ज़िना के जुर्म के साथ जब उसकी बेहयाई और बेशर्मी शामिल हाल होगी, जो पब्लिक में इस गुनाह की बुराई को कम करके दिखाती है, तो फिर उसकी सज़ा शरीयत ने 100 कोड़े बयान फरमाई। और 100 कोड़े वो आजकल जैसा कि यहाँ ज़ियाउल हक के दौर में या बाज़ और इलाकों में कोड़े मारे जाते हैं, जिसके नतीजे में बाद औक़ात इंसान मर जाता है या मरने के करीब पहुँच जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफा के ज़माने में सज़ा के तौर पर ऐसे कोड़ों का रवाज नहीं था। कोड़े को अरबी ज़बान में जल्दातन कहते हैं। जल्दातन के माने हैं ऐसी ज़र्ब जिसका असर इंसान की जिल्द, इंसान की स्किन तक पहुँचे, उसकी जिल्द से आगे हड्डियों पर या उसको ज़रबे शदीद ना लगे। और मुराद इससे ये है कि जो इंसान पब्लिक में अपने इस गंदे फेल की तशहीर कर रहा है, उसकी तजलील हो और उसको सज़ा मिलती देखकर दूसरों को इबरत हो और उसे भी आइंदा सबक मिले कि आइंदा मैंने इस किस्म की बेहयाई की हरकत नहीं करनी। क्योंकि इंसानी फितरत ये है कि बाज़ औक़ात वो खुद लोगों के सामने सज़ा पाकर आइंदा के लिए उसको नसीहत मिल जाती है और बाज़ औक़ात दूसरे को पब्लिक में सज़ा मिलती देखकर देखने वालों को इबरत मिलती है और वो उस जुर्म का इर्तिकाब करने से गुरेज़ां रहते हैं। रह गई ये बात कि क्या शरीयत ने शादीशुदा और गैर शादीशुदा की इस जुर्म की सज़ा में कोई फ़र्क रखा है? तो बात यह है कि बिल उमूम लोग ये बयान करते हैं कि ये जो 100 कोड़ों की सज़ा है ये गैर शादीशुदा के लिए है और जो शादीशुदा इस जुर्म का इर्तिकाब करे उसकी सज़ा रजम यानी संसार करना है। बात यह है कि ये बात कुरान करीम की अहकाम की रोशनी में काबिल कबूल है। कुरान करीम सूरत निसा में फरमाता है कि लौंडियाँ अगर उनकी शादी हो जाए और इसके बावजूद वो लौंडियाँ शादीशुदा होने के बावजूद ज़िना का इर्तिकाब करें, फरमाया फ़इज़ा उहसिन्ना, जब उनकी शादी हो जाए, फ़इन अतैना बिफ़ाहिशतिन, और फिर भी वो बेहयाई का इर्तिकाब करें, फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब। तो जो सज़ा इस जुर्म की आज़ाद औरत को मिलनी थी, शादीशुदा लौंडी को उसकी निसफ सज़ा मिलेगी। अब रजम यानी मौत की सज़ा का निसफ तो हो ही नहीं सकता। ये निसफ सज़ा तो 100 कोड़ों की तादाद का निसफ हो सकता है। तो रह गई ये बात कि ये कहा जाता है कि क्या रजम या संसार करने की सज़ा है शरीयत में। बात यह है कि महज ज़िना की सज़ा उसमें तो रजम का जिक्र नहीं पाया जाता, मगर अगर एक ऐसा ज़ानी है जो आदी हो चुका है और बार बार वो ज़िनाकारी का इर्तिकाब करता है और सारा मुआशरा ख़राब कर रहा है, या खुद भी ज़िनाकार है और ज़िनाकारी के अड्डे चला रहा है, या ज़िना बिल जबल का इर्तिकाब करता है, या ऐसे छोटी बच्चियों के साथ ज़िनाकारी का इर्तिकाब करता है जिनके नतीजे में उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है और बाद औक़ात उनकी जान के लाले पड़ जाए कि पता नहीं बच्ची ज़िंदा बचेगी कि नहीं बचेगी। तो ऐसे हालात में उसे सिर्फ 100 कोड़े की सज़ा देना इंसानी अकल उसे कबूल नहीं करती। तो ऐसे हालात में उसके लिए शरीयत ने मौत की सज़ा मुकर्रर की है। चुनांचे
सूरत अहज़ाब में अल्लाह ताला इस मजमून को बयान फरमा रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन नबीयो, ए नबी, कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मोमिनीन की औरतों को, यानी मोमिनीन की बीवियां, मोमिनीन की बेटियां, मोमिनीन की बहनें, जो भी उनके ख़ानदान की मस्तूरात है, उनको कह दे युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि वो पर्दा किया करें। इसका क्या फ़ायदा होगा? फरमाया ज़ालिका अदना अन युरफना, ये इस बात के ज़्यादा करीब है कि वो पहचानी जाएं। फला युज़ैना, और मदीना में जो इस किस्म की गंदी ज़हनियत के अफराद हैं वो उनको पहचान कर तकलीफ ना दें। ये जुमला काबिल गौर है कि पर्दे के नतीजे में मुसलमान मस्तूरात पहचानी जाएंगी, उसके नतीजे में मदीने के माशरे के गंदे अफराद उनको तकलीफ देने से गुरेज करेंगे। वो बात क्या थी? बात यह है कि जिस वक्त इस्लाम का सूरज तुलू हुआ, उस वक़्त जो मदीने के यहूदी और मदीने की आबादी के दीगर अफराद थे, उनमें ज़िनाकारी आम थी, ज़िनाकारी के अड्डे पाए जाते थे और ख़वातीन को सरेआम छेड़ा जाता था। उसकी तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला इस आयत में फरमाता है कि मुसलमान ख़वातीन पर्दा करें, ताकि किसी यहूदी को, किसी मुनाफिक को, किसी गंदी जहनियत के शख्स को ये बहाना ना मिले कि मुझे तो पता नहीं चला कि ये मुसलमान खातून है, इसलिए मैंने अपनी आदत के मुताबिक इसको छेड़ दिया। इसका तज़किरा करते हुए अगली आयत में, बिल्कुल इससे मुत्तसिल आयत में फरमाया, लम यंतहिल मुनाफिकूना वल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरज़ुन वल मुरजिफूना फिल मदीनति, अगर मुनाफिकीन इस किस्म की बातों से बाज ना आए और जिनके दिलों में बीमारी है वो भी इन बातों से बाज ना आए, और मदीना में अफवाहें फैलाने वाले, झूठी खबरें फैलाने वाले वो भी बाज ना आए, फरमाया लनुग़रियन्नका बिहिम, तो ए नबी उनकी सजा के लिए हम तुझे उनके पीछे लगा देंगे। फिर वो इस शहर में तेरे हमसायगे में नहीं रह सकेंगे मगर थोड़ा सा, यानी या तो वो तौबा करके उनकी इस्लाह हो जाएगी, पाक पाक जिंदगी बसर करने लग जाएंगे, या इस माहौल को अपने मुआफिक ना पाकर इस बस्ती से निकल जाएंगे कि ये बस्ती हमारे रहने के काबिल नहीं रही। फरमाया मलऊनीन, ये लोग ऐसे हैं जो सरेआम औरतों को छेड़ते हैं, जो ज़िनाकारी के अड्डे चलाते हैं, खुद भी ज़िनाकार हैं, ज़िनाकारी के लोगों को तरगीब दिलाते हैं, ये लानती है, ये खुदा की मदद से महरूम हैं, ये खुदा की दरबार से इनको धुतकार पड़ के चुकी है। इसलिए इनकी सजा ये है कि जब ये इन जराइम का इर्तिकाब करे, ऐना मसुक़िफ़ु, जहां भी पाए जाएं, उख़िज़ु, इनको पकड़ लिया जाए, वो कुतिलु तक़तीला, और अच्छी तरह इनको कत्ल किया जाए। तो ये इनकी सजा बयान फरमाई। चुनांचे इस आयत की तशरीह करते हुए हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अपनी किताब तरियाकुल कुलूब में फरमाते हैं, इसी आयत का हवाला देकर फरमाया, यहूदियों की मुकद्दस किताब और इस्लाम के मुकद्दस किताब की रूह से ये अकीदा मुत्तफ़िक़ अलैह माना गया है कि जो शख्स ऐसा हो कि खुदा की किताबों में उस पर मलऊन का लफ्ज़ बोला गया हो, वो हमेशा के लिए खुदा की रहमत से महरूम और बेनसीब होता है। जैसा कि इस आयत में भी इशारा है, मलऊनीना ऐनमा सुक़िफ़ु उख़िज़ु व कुतिलु तक़तीला, यानी ज़िनाकार और ज़िनाकारी के इशाअत करने वाले जो मदीने में हैं, ये लानती हैं, यानी हमेशा के लिए खुदा की रहमत से रद्द किए गए। इसलिए ये इस लायक हैं कि जहां इनको पाओ कत्ल कर। बस इस आयत में इस बात की तरफ ये अजीब इशारा है कि लानती हमेशा के लिए हिदायत से महरूम होता है।
اور اس کی پیدائش ہی ایسی ہوتی ہے جس پر جھوٹ اور بدکاری کا جوش غالب رہتا ہے، اور اسی بنا پر قتل کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ جو قابل علاج نہیں اور مرض متعدی رکھتا ہے اس کا مرنا بہتر ہے۔ یہ مضمون حضور نے اپنی کتاب تریاق القلوب میں اس آیت کی تفسیر کے نیچے بیان فرمایا۔ جی ٹھیک ہے کالم صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اور یقیناً یہ ایک تفصیل طلب اور بعض معاشروں میں یا بعض ممالک میں، خاص طور پر مغربی ممالک میں بہت پوچھا جانے والا یا زیر بحث آنے والا مسئلہ ہے، تو اس پر تفصیلی جواب کی ضرورت تھی جو محترم قانون صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلیں گے۔ اگلا سوال خان صاحب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شادی شدہ زندگی میں بعض ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب میاں بیوی کا آپس میں نباہ ممکن نہیں رہتا۔ اگر اس سٹیج پر پہنچ کر کہ آپس میں علیحدگی ہو تو مغربی ممالک کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ مغربی ممالک میں بعض لوگ یعنی میاں بیوی آپسی ناراضگی کے موقع پر علیحدگی کے لیے ملکی عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، اور پھر بعض ملکی قوانین کی روح سے حق مہر اور بچوں کے نان نفقے کے علاوہ جائیداد میں سے بھی حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا یہ اسلامی لحاظ سے درست ہے؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اسلامی لحاظ سے جائیداد میں، پراپرٹی میں حصہ کس وقت بنتا ہے، تو اسلام میں کوئی بھی شخص جو کسی پراپرٹی کا مالک ہے اس کے ورثاء اس پراپرٹی میں اس وقت حصے دار ہوتے ہیں جب اس شخص کی وفات ہو جائے، اور اس شخص کے ورثاء میں اس کی پھر بیوی بھی ہوتی ہے، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں اگر یا والدین ہوتے ہیں، اور اگر بچے نہ ہوں، والدین نہ ہوں تو پھر بہن بھائی وغیرہ، بہرحال جو بھی ہے۔ لیکن وارث جو ہیں، ورثاء جو ہیں، وہ اسی وقت کسی پراپرٹی میں حصے دار ہوتے ہیں جب مورث کی، جو مالک کی وفات ہو۔ اس لیے یہ اسلامی تصور ہرگز نہیں ہے کہ اگر علیحدگی ہو جائے تو اس صورت میں عورت جو ہے وہ خامند کی پراپرٹی میں حصے دار ہو جاتی ہے، یا خامند جو ہے وہ عورت کی پراپرٹی میں حصے دار ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف یک طرفہ نہیں ہے، اگر ملکی قوانین میں آپ چلیں تو وہ دونوں طرف چلتا ہے۔ جہاں پہ مرد کی پراپرٹی میں سیپریشن کی صورت میں عورت حقدار ہوتی ہے، تو وہاں پہ سیپریشن کی صورت میں عورت کی پراپرٹی میں مرد بھی حقدار ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی اصول بیان فرمایا حقوق کے متعلق تنازعات کی صورت میں، وہ یہ فرمایا کہ ہمیشہ تقوی اور دیانتداری کو مد نظر رکھیں، اور اگر کوئی ایسا فیصلہ بھی تمہارے حق میں ہو جائے جس میں تم یہ سمجھو کہ وہ تمہارا حق نہیں ہے، تو وہ ناحق اگر تمہارے حق میں فیصلہ بھی ہو جائے تو وہ تمہارا حق نہیں، بلکہ وہ تم آگ کا ٹکڑا لے کے اپنے گھر جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، دو جھگڑنے والے میرے سامنے اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں، ایک زیادہ وضاحت سے اپنا معاملہ پیش کرتا ہے، دوسرا جو ہے وہ اس وضاحت کے ساتھ نہیں پیش کر سکتا، تو جو معاملات میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں میں تو اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اس لیے اگر کہیں پہ میں سہو کر دوں، فیصلہ کرنے میں غلطی مجھ سے ہو جائے، کیونکہ بیان کرنے والا اپنی چرب زبانی سے، اپنی تیز زبانی سے وہ بیان کرے، اور میں اس سے متاثر ہو کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں جو دراصل اس کا حق نہیں ہے، تو میں آگ کا ٹکڑا اس کو دے رہا ہوں۔ یہ اس کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ آگ کا ٹکڑا اس نے لے کے جانا ہے یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ اسلامی بات ہو رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری جو نظام جماعت کے تحت ہمارا عدالتی سسٹم ہے یا قضاء کا نظام ہے، اس میں پھر اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ زیر سماعت نہیں آتے۔ پراپرٹی سے متعلق جو اسلامی معاملات ہیں ان پہ ان کے حقوق کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ زیر سماعت نہیں آتے۔ اس لیے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ ایک کامل پکا سچا احمدی مسلمان ہے، تو اس کو پھر چاہیے کہ جو شریعت اس کا حق مقرر کر رہی ہے
وہی وہ لے. اگر اس سے زائد وہ لینے کی کوشش کرے گا تو وہ دراصل اس کا حق نہیں ہے. وہ اگر کسی جگہ کے کسی ملکی قوانین اس قسم کی ان میں راہیں ہیں تو وہ پھر یہ سوچے کہ وہ ایک مسلمان ہے. اگر اسی بات کو لے تو بعض ممالک میں تو جو وراثت کی تقسیم کا ہے سلسلہ وہ بھی اس طرح نہیں ہوتا. بعض ممالک میں اگر انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی بیوی کو وہ پراپرٹی چلی جاتی ہے, اس کے بچوں کو جاتی نہیں. بعض ممالک میں ایسا ہوا کرتا تھا یا اب بھی ہے کہ بڑے بچے کو پراپرٹی چلی جاتی ہے. اس لیے جماعت کی طرف سے جو اسلامی جو ہدایات ہیں وہ دی جاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے ملک میں آباد ہے جہاں پہ اس قسم کے قوانین ہیں لیکن وہاں پہ ان لوگوں نے انسان کو آزاد چھوڑا ہے, اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی, وہاں پہ اس قسم کی بہرحال سہولتیں موجود ہیں کہ انسان اپنی پراپرٹی کے متعلق, اپنی جائیداد کے متعلق وصیت کر کے جا سکتا ہے اور اس ول کے مطابق پھر اس کی پراپرٹی تقسیم ہوتی. تو مجھے یاد ہے حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بعض لوگوں نے سوال پوچھا اور اس پہ حضرت صاحب نے یہ جواب دیے کہ ایسے ملکوں میں پھر لوگوں کو چاہیے, احمدیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی باقاعدہ ول, اپنی وصیت کر کے جائیں کہ میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی کو اسلامی طریق کے مطابق تقسیم کر دیا جائے. تو یہاں تک جو ہدایات ہیں, اس لیے اسی طرح یعنی اسی سے ملتی جلتی یہ بات بھی ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کسی قانون میں یہ ہے کہ سیپریشن کی صورت میں بیوی کے پراپرٹی میں خامند حقدار ہو جاتا ہے یا خامند کی پراپرٹی میں بیوی حقدار ہو جاتی ہے تو یہ دراصل اسلامی حصہ نہیں بنتا. اس لیے اس سے ایک احمدی مسلمان کو, ایک سچے مسلمان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جیسے کہ اور ایسے کئی انسان کے پاس مواقع آتے ہیں مال حاصل کرنے کے, کبھی ان معاملات میں بھی تو کبھی کسی نے یہ کوشش نہیں کی یا نہیں کرنی چاہیے. کئی اور جو ذرائع ایسے ہوتے ہیں جس کو اسلام نے بیان نہیں فرمایا یا پسند نہیں کیا, تو یہ بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے. اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے اور صرف مال اور دولت کے لالچ میں کسی ایسے قانون کے سہارا لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. کانسا اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جس نے خلاف نظام سلسلہ کسی غیر احمدی سے شادی کی اور اس وجہ سے اس کو اخراج از نظام جماعت کی سزا ہوئی ہے, ایسے شخص کے ساتھ باقی لوگوں کے تعلقات پھر کس طرح ہونے چاہیے اور خاص طور پر اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ہے کہ اگر تو ماں باپ اور بہن بھائی ان کے علم میں ہے کہ ہمارا فلاں عزیز یا بیٹا یا بیٹی خلاف تعلیم نظام سلسلہ کہیں شادی کر رہے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ خود ان کے اس کام میں, اس حرکت میں ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ یا بہن بھائی نظام جماعت کو دھوکہ دینے کے لیے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ جس دن شادی ہوتی ہے اس دن اس کے ساتھ نہیں جاتے, لیکن شادی کے اخراجات کے لیے وہ ان کو پہلے سے ان کو اخراجات بھی دے دیتے ہیں, ان کی رہائش کا بھی انتظام کر دیتے ہیں, اور جب کوئی نظام جماعت کا عہدیدار پوچھ کہتا نہیں ہم تو گئے نہیں تھے, وہ تو یہ چالاکی اگر ثابت ہو جائے نظام جماعت کے سامنے کہ ماں باپ اور بہن بھائی بے شک بارات میں نہیں گئے, اس کے ولیمے میں شرکت نہیں کی, مگر انہوں نے درپردہ طور پر اس کو شادی کے اخراجات بھی دیے اور شادی کے انتظامات میں بھی خفیہ طور پہ اس کے ساتھ تعاون کیا, انتظامات کی نگرانی بھی کی یا کروائی, رہائش کا بھی انتظام کیا اور اس کو اپنے گھر میں شادی کے بعد دعوتوں پر بھی بلایا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلی طور پر اس بچی یا بچے کے اس جرم میں برابر کے شریک ہیں, تو پھر ان کو بھی تعزیر ہوتی ہے جس طرح اس بچی یا بچے کو ہوتی ہے. لیکن اگر وہ اس میں شامل نہیں ہیں تو خواہ کسی احمدی کا خلاف تعلیم نظام سلسلہ شادی کی بنا پر اخراج ہو یا کسی اور جرم کی بنا پر
نظام سلسلہ سے اخراج کی سزاؤں سے دی جائے تو اس کے بارے میں خلفائے سلسلہ کے بعد ارشادات میں اپنے اس پروگرام کے ناظرین کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ایک جگہ فرماتے ہیں، جن کو تعزیر ہوتی ہے، تعزیر کا معنی ہے سزا، فرمایا جن کو تعزیر ہوتی ہے ان کو لوگ ذاتی دعوتوں اور فنکشنز میں بلاتے ہیں، جو ہرگز نہیں بلانا چاہیے۔ ان سے بات چیت کرنا اور چیز ہے، لیکن سوشل تعلقات میں لا تعلقی اور چیز ہے۔ ایسے لوگوں کا مقاطع تو نہیں ہوتا، لیکن بیزاری کا اظہار تو ضروری ہے۔ حضور کا فکرہ قابل غور ہے کہ جن لوگوں کو حضور خلیفۃ المسیح کی جانب سے تعزیر ہوتی ہے، سزا دی جاتی ہے، ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کا مقاطع تو نہیں ہوتا، لیکن بیزاری کا اظہار تو ضروری ہے، ورنہ انہیں اپنی غلطی کا پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ صرف چندے دینے سے ہی تو انہیں نہیں روکا جاتا، بلکہ ہر قسم کے سوشل تعلقات سے روکنا چاہیے تاکہ وہ اپنے کیے پر نادم ہوں اور توبہ و استغفار کریں۔ یہ ارشاد ہے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض احمدی اس علم کے باوجود کہ اس کو ہمارے امام نے سزا دی ہے، اسے اپنی دعوتوں پر، اپنی شادیوں پر بلاتے ہیں، اور ایسے افراد جن کو سزا ملے ہوتی ہے وہ پھر ان پروگراموں میں نمایاں ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ افراد جماعت کو دکھائیں کہ دیکھو سزا کے باوجود افراد جماعت میرے ساتھ کس عزت و احترام اور محبت و پیار کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے 2 ستمبر 2005 کو ہمبرگ جرمنی میں خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، یعنی جن کو سزا ہوتی ہے ان کا ذکر کر کے فرمایا، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے عزیز جو مجلس لگاتے ہیں یا ان کو اپنی مجلسوں میں بلاتے ہیں یا بعض دفعہ پاس بٹھا کر کھانا کھلاتے ہیں کہ جی مجبوری ہو گئی تھی، بعض دفعہ یہ بہانے بن رہے ہوتے ہیں کہ فلاں عزیز کی وفات پر وہ آیا تھا اس لیے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا، تو ایسے لوگ بھی مجرم کی طرح بن رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، حضور کا یہ فکرہ سنیں اور اس پہ غور فرمائیں کہ جو لوگ حضور کی طرف سے جنہیں سزا ملتی ہے ایسے افراد کو بٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں ایسے لوگ بھی مجرم کی طرح بن رہے ہوتے ہیں۔ نظام جماعت کی ان کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہوتی، خلیفہ وقت کے فیصلوں کی ان کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہوتی۔ جماعت کی تعزیر جو ایک معاشرتی دباؤ کے لیے دی جاتی ہے اس کو اہمیت نہ دیتے ہوئے چاہے ایک دفعہ ہی صحیح اگر کسی ایسے سزا یافتہ شخص کے ساتھ بیٹھے ہیں جس کی تعزیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان حال سے یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ سزا تو ہے لیکن کوئی حرج نہیں، ہمارے
تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تعلقات قائم ہیں۔ آگے حضور نے فرمایا سوائے بیوی بچوں یا ماں باپ کے۔ یہ رشتہ داروں کے بارے میں حضور کا فکرہ وضاحت والا، یہ بھی قابل توجہ ہے۔ فرمایا سوائے بیوی بچوں یا ماں باپ کے، ان کے تعلقات بھی اس لیے ہوں کہ سزا یافتہ کو سمجھانا ہے۔ بس اگر زیر تعزیر فرد کے ماں باپ، بیوی بچے اس کو سمجھانے کے لیے اس کو مل رہے ہیں تاکہ اس کو توبہ اور استغفار اور معافی اور اصلاح کی طرف توجہ دلائیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے تو فرمایا وہ درست نہیں۔ تو فرمایا سوائے بیوی بچوں یا ماں باپ کے، ان کے تعلقات بھی اس لیے ہوں کہ سزا یافتہ کو سمجھانا ہے، اور قریبی ہونے کی وجہ سے ان میں درد زیادہ ہوتا ہے، جی اس بالکل لیے ٹھیک ہے ایک درد سے سمجھانا ہے، اس لیے ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی جماعت تعزیر یافتہ سے تعلق رکھتا ہے تو میرے نزدیک اسے نظام جماعت کا کوئی احساس نہیں ہے، اور جی خاص طور پر عہدے داران کو یہ خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ جی جزاکم اللہ حسن جزاک اللہ صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔